اللہ الرحمن الرحیم 14ویں تراویح ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور قوم سے پوچھا کہ یہ مورتیاں اور بت کیسے ہیں جن کو تم پوجتے ہو؟ فجعلہم جزازا، قوم کی غیر موجودگی میں بڑے بت کو چھوڑ کر سب ابراہیم علیہ السلام نے توڑ دیے۔ جب قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے انہیں کیوں توڑا، تو انہوں نے لاجواب کرنے کے لیے جواب دیا بل فعلہ کبیرہم، کہ بڑے بت نے یہ کام کیا ہے۔ یہ سن کر شرم کے مارے لوگوں نے سر جھکا لیے اور کہا کہ یہ کیسے کر سکتے ہیں، یہ تو باتیں نہیں کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، اتنی بات بھی نہیں سمجھتے ہو کہ جو باتیں نہیں کرتے وہ معبود کیسے، تو پھر ان کی بندگی کیوں کرتے ہو؟ قوم نے کہا حرقوہ وانصروا آلہتکم، کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ جب آگ میں ڈالا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، ہم نے آگ سے کہا کہ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ فجعلناہم الاخسرین، ہم نے ان کی ہر چال ناکام بنا دی۔ وَكُلًّا آتَيْنَا، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دونوں کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے نبوت اور امور دین کا علم عطا کیا۔ داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو تابع کر دیا تھا، اور کفار جنات سے بھی سلیمان علیہ السلام خدمت لیتے تھے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، شدید بیماری سے اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو شفا دی اور مزید اولاد بھی عطا فرما دی۔ حضرت یونس علیہ السلام وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی والے پیغمبر جب اپنا وطن چھوڑ کر چلے گئے اور سمندر میں انہیں مچھلی نے نگل لیا، تو مچھلی کے پیٹ میں اللہ سے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ فرماتے ہم نے ان کی دعا قبول کی اور مصیبتوں سے نجات دی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو نیک عمل کرے گا اس کے کام کی ناقدری نہیں کی جائے گی اور اسے لکھا جا رہا ہے۔ لیکن انکار کرنے والوں کے ساتھ کیے گئے وعدے کا وقت بھی قریب ہے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ، پھر تم اور تمہارے خود ساختہ بت اور شیطان دونوں جہنم کا ایندھن بنو گے۔ اگر واقعتاً یہ تمہارے خدا ہوتے تو کبھی جہنم میں نہ جاتے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، قیامت کے دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ آگے سورۃ الحج شروع ہوتی ہے۔ سورۃ الحج ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے لوگوں پر حج کی فرضیت کا اعلان کروایا گیا ہے، اس لیے اسے سورۃ حج کہا گیا۔ اس صورت میں بھی عقائد اسلام کے ساتھ احکام اور مسائل بھی ذکر کیے گئے ہیں، اور صورت کی ابتدا میں اس انداز سے ہے کہ جس میں قیامت کا تذکرہ ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اللہ سے ڈرو، حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑا ہی ہولناک ہے کہ جس دن دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ لوگ مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، پیدائش کے مختلف مراحل، جوانی اور بڑھاپے میں غور کرو، اس میں بھی بڑی نشانیاں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، کچھ لوگ کنارے پہ رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گئے، اور مصیبت آ گئی تو الٹے پاؤ پھر جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی دنیا بھی یہ اور آخرت بھی خسرت دنیا والآخرہ۔ ذالک هو الخسران المبین، اصل ناکامی اور خسارہ یہی ہے۔ جسے اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا، اور اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔
جنات تجری من تحت الانہار، نیک اعمال کرنے والوں کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ولباسہم فیہا حریر، اہل جنت کا لباس ریشم کا ہوگا اور چیزیں سونے اور موتیوں سے آراستہ ہوں گی، کیونکہ ان لوگوں کو اللہ کی رضا اور پاکیزہ بات کی توفیق مل گئی تھی۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو انہیں ہدایت کی گئی کہ اس گھر کو قیام، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھنا، اور حج کا اعلان کر دے۔ یاتوک رجالا وعلی کل ضامر، کہ ہر دور اور نزدیک سے لوگ اس بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئیں۔ فإنہا من تقوی القلوب، جو اللہ کے قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے گا تو یقیناً اس کا دل پاک ہوگا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، فرمایا ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا قاعدہ مقرر کیا ہے۔ اے نبی، آپ عاجزی اور انکساری کرنے والوں کو خوشخبری دے۔ اللہ کی بڑائی سن کر جن کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اصل چیز جو اللہ کے حضور پیش ہوگی وہ جانوروں کا گوشت اور خون نہیں ہے، بلکہ تمہارا تقوی خدا پرستی ہے اور دل کا اخلاص ہے۔ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ، مظلوم مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو عبادت گاہیں اور مساجد مسمار کر ڈالی جائیں۔ الذین مکناہم فی الارض، اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور بری باتوں سے روکیں گے، لیکن خطا کاروں کو تو ہم نے تباہ کیا ہے۔ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ان منکرین حق کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں بلکہ ان کے دل اندھے ہیں۔ ولا يزال الذين كفروا في مرية، یہ لوگ تو اس وقت تک شک ہی میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے یا سخت عذاب نازل کر دیا جائے۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، جنہوں نے ہجرت کی اور شہادت کا مقام حاصل کیا، ان کے لیے اللہ کیا بہترین ٹھکانہ ہے۔ والفلک تجری، کشتی کو اللہ نے ایک ضابطے کا پابند بنایا کہ وہ سمندروں میں چلتی ہے۔ لکل امت جعلنا منسکا، ہر امت کے لیے طریقہ عبادت کا مقرر کیا گیا ہے جس کی وہ پیروی کرتے ہیں، انہیں آپ سے الجھنا نہیں چاہیے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، شرک کرنے والوں کی ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو۔ تم جن خداؤں کو پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھینتی ہے تو اسے چھڑا نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مدد مانگنے والے بھی کمزور ہے اور جن سے مدد مانگی جا رہی ہے وہ بھی کمزور ہے اور بے بس ہے۔ ما قدر اللہ حق قدری، وہ جنہوں نے اللہ کی ہستی کو نہیں پہچانا جیسے کہ پہچاننے کا حق تھا۔ هو سماکم المسلمین من قبل، اللہ نے تمہارا نام پہلے بھی مسلمان رکھا تھا اور اس قرآن کریم میں بھی مسلمان نام رکھا ہے تمہارے۔ واعتصموا باللہ هو مولاکم، اس لیے تم اللہ سے وابستہ ہو جاؤ۔ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر، وہ بہترین مددگار اور کارساز ہے۔ پارہ نمبر 18 شروع ہوتا ہے اور شروع میں مومنین کی ایسی صفات بیان کی گئی ہے جن سے وہ جنت کے مستحق ہوں گے۔ اہل ایمان کی صفات بیان کرنے کے بعد خود انسان کی زندگی اور اس کی تخلیق کے مراحل میں ایمان کے جو دلائل پائے جاتے ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ قد افلح المومنون، ایسے مومن کامیاب ہے جو اپنی نماز میں عاجزی اور انکساری کرتے ہیں، بیہودہ کاموں سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو اپنی عصمت کو محفوظ رکھتے ہیں اور اپنی امانتوں کا پاس رکھتے ہیں، یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ لقد خلقنا فوقکم، اے انسان ہم نے تمہیں زندگی کے وسائل عطا کیے ہیں، اگر ہم چاہے تو اس سے محروم بھی کر سکتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ تفصیلاً ذکر کیا گیا ہے
کہ انہیں کس طرح یعنی ان کی قوم کو کس طرح غرق کیا گیا۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، قوم سمود کو جب دعوت دی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ نبی تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے تو دوبارہ قبروں سے نکالا جائے گا۔ یہ تو بات عقل سے بھی بہت بعید ہے، دور ہے۔ قال رب انصرنی بما کذبون، نبی نے دعا کی کہ پروردگار انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، ان کے مقابلے میں میری نصرت فرما۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، آغاز میں سب لوگ ایک ہی امت تھے اور انبیاء کی جماعت بھی ایک ہی امت ہے، مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اپنے دین میں مگن ہے۔ اے نبی، کیا آپ ان سے کچھ مانگ رہے ہیں کہ یہ ہٹ درمی دکھا رہے ہیں؟ آپ کے لیے آپ کے رب کا دیا ہوا بہتر ہے۔ سیقولون للہ، زندگی اور موت اور گردشی لیل و نہار یعنی دن رات کی تبدیلی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، لیکن کچھ نادان سمجھتے ہیں کہ یہ فرسودہ افسانے ہیں۔ ان سے پوچھے کہ ہر چیز پر اقتدار کس ذات کا ہے تو جواب دیتے ہیں کہ اللہ کا۔ آپ پوچھئے کہ کہاں سے تمہیں دھوکہ لگتا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، اے نبی برائی اور شر کو روکنے کے لیے بہترین طریقہ اختیار کرے اور شیطانی اکساہٹ سے پناہ مانگتے رہا کرے۔ جب منکرین حق سے جہنم میں پوچھا جائے گا کہ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی تو تم انہیں جھٹلاتے تھے، تو یہ لوگ جواب دیں گے غلبت علینا شقوتنا، ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی، واقعی ہم گمراہ تھے۔ پھر کہیں گے کہ اے پروردگار ایک مرتبہ نکال دے، جواب ملے گا اخسؤ فیہا، دور ہو جاؤ اور مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ سورہ نور شروع ہوتی ہے، سورۃ النور، اور اس میں لفظ آیا ہے اللہ نور السماوات والارض۔ اس سورہ مبارکہ میں بعض احکام کی تفصیل مذکور ہے اور تقریباً سب احکام پردے اور عفت کے متعلق ہے۔ یہ سلسلہ نصف صورت آدھی صورت تک ہے اور بقیہ نصف صورت میں اللہ کی توحید کی دلائل، احکام کی اطاعت، فرمان برداروں کی خصائل صفات، نافرمانوں کے عیوب مذکور ہے۔ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما، زناکار مرد اور زانی عورت کی سزا 100 کوڑے ہیں جبکہ وہ غیر شادی شدہ ہو، اس میں کوئی رعایت نہیں کی جائے اور بوقت سزا ایک گروہ موجود رہے۔ الزانی لا ينکح الا زانیہ او مشرکہ، زانیہ اور مشرکہ سے مومن مرد کو اور زانی اور مشرک سے مومن عورت کو نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ فجلدوہم 80 جلدہ، جو پاک دامن عورت پر تہمت لگائے اور 4 گواہ پیش نہ کر سکے اس کو 80 کوڑے لگاؤ۔ والذین یرمون ازواجہم، اگر شوہر بیوی پہ تہمت لگائے اور وہ گواہ پیش نہ کر سکے تو 4 مرتبہ قسم اٹھائے اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر منافقین کی تہمت کا جواب ہے کہ یہ تہمت سنتے ہی فوراً کہہ دینا چاہیے تھا کہ سبحان اللہ، یہ تو ایک بہت بڑا بہتان ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمان معاشرے میں بے حیائی اور گندی باتیں پھیلائیں، ان کے لیے اللہ کے ہاں دردناک سزا تیار ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔